السلام علیکم گائز، آج ہم پڑھیں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ یہ CSS کے لیے PMS کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ امید ہے آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں 21ویں صدی کا سب سے بڑا عالمی چیلنج۔ انٹروڈکشن۔ موسمی تبدیلیاں سے مراد زمین کے درجہ حرارت، بارش، ہواؤں اور موسم کے طویل مدتی انداز میں موسمیاتی تبدیلی آنے والی تبدیلی ہے۔ اگرچہ ماضی میں بھی قدرتی طور پر آب و ہوا میں تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن موجودہ دور میں اس کی رفتار انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کوئلہ، تیل، گیس جیسے ایندھن کا بے دریغ استعمال، جنگلات کی کٹائی، صنعتی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج نے زمین کے درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ جیسے عالمی حدت آج موسمیاتی تبدیلی صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ معاشی، سماجی، زرعی، صنعت اور قومی سلامتی کا بھی اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں بھی اس کا حصہ بہت کم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی آج کا اس لیکچر میں۔ تو پہلا ہمارا ایک آن لائن بنے گا، اس کے تھرو ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس تعارف ہوگا موسمیاتی تبدیلی کیا ہے، موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات، گرین ہاؤس ایفیکٹ، موسمیاتی تبدیلی کے ثبوت، دنیا پر اثرات، پاکستان پر اثرات، گلگت بلتستان پر اثرات، معاشی اثرات، سماجی اثرات، صحت پر اثرات، زراعت پر اثرات، پانی کا بحران، عالمی کوششیں، پاکستان کے اقدامات، سفارشات، نتیجہ۔ یہ ہمارا آن لائن ہے، اس آن لائن کے تھرو ہم پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی سے مراد کسی علاقے یا پوری دنیا کی آب و ہوا میں کئی دہائیوں کے دوران آنے والے مستقل تبدیلی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس میں درجہ حرارت، بارش، برف باری، ہواؤں اور موسموں کے انداز میں طویل مدتی تبدیلی شامل ہوتی ہے، اور موجودہ دور میں اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم موسم دیکھتے ہیں، پھر آب و ہوا۔ روزانہ تبدیل ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، آب و ہوا کئی سالوں کا اوسط موسم مختصر مدت، آب و ہوا طویل مدت۔ موسم آج بارش یا دھوپ کسی علاقے کا عمومی موسمی مزاج۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات: فوسل فیول کا استعمال، کوئلہ، تیل، گیس جلانے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جو زمین کو گرم کرتی ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے جنگلات کی کٹائی۔ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں، جنگلات کم ہونے سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ صنعتی آلودگی، فیکٹریاں مختلف زہریلے گیس خارج کرتی ہیں جو ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ نمبر 4، زرعی سرگرمیاں، مویشیوں سے میتھین گیس خارج ہوتی ہے جبکہ کیمیائی کھادوں سے نائٹرس آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، شہری آبادی میں اضافہ، بڑی آبادی، زیادہ گاڑیاں، زیادہ توانائی کا استعمال آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں۔
زمین سورج سے حرارت حاصل کرتی ہے. عام حالات میں کچھ حرارت واپس خلا میں چلی جاتی ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیس اس حرارت کو اپنے اندر روک لیتی ہے. جب ان گیسوں کا مقدار حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھنے لگتا ہے، جس سے عالمی حدت کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے موسمیاتی تبدیلی کے ثبوت. عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا، سمندر کی سطح بلند ہونا، شدید گرمی کی لہریں، غیر معمولی بارشیں، شدید سیلاب، طویل خشک سالی، جنگلات میں آگ. نیکسٹ ہم پڑھیں گے دنیا پر کیا اثرات ہیں اس کے. سب سے پہلے ماحولیاتی اثرات. حیاتی تنوع میں کمی، جنگلات کی تباہی، سمندری حیات کو نقصان. اس کے بعد معاشی اثرات دیکھتے ہیں. فصلوں کی تباہی، انفراسٹرکچرز کو نقصان، سیاحت متاثر ہونا. اس کے بعد ہم سماجی اثرات پڑھیں گے. غربت، بے روزگاری، ہجرت، خوراک کی کمی. یہ سارے کیا چیزیں جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں دنیا کے اوپر. پاکستان پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں. اہم اثرات: شدید سیلاب، خشک سالی، پانی کی قلت، شدید گرمی، زرعی پیداوار میں کمی، گلیشیئرز کا پگھلنا، قدرتی آفات میں اضافہ. موسمیاتی تبدیلی کے یہ سارے اثرات تھے. اب ہم آئیں گے اپنے گلگت بلتستان کی طرف. گلگت بلتستان پر کیا اثرات ہوتے کلائمیٹ چینج کے. گلیشیئر. گلگت بلتستان دنیا کے بڑے برفانی ذخائر کا مرکز ہے. موسمیاتی تبدیلی کے باعث گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں. گلیشیئرز کے پھٹنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. زراعت متاثر ہو رہی ہے. سیاحت کو نقصان پہنچ رہا ہے. مقامی آبادی کو پانی اور روزگار کے مسائل کا سامنا ہے. بالکل. صحت پر اثرات. صحت پر اثرات: ہارٹ اسٹروک ایک بیماری ہے. ڈینگی، ملیریا، سانس کی بیماریاں، غذائی قلت، ذہنی دباؤ. زراعت پر اثرات: بارشوں کا غیر متوازن نظام، فصلوں کی پیداوار میں کمی، پانی کی کمی، کیڑوں میں اضافہ. متاثرہ فصلیں: گندم، چاول، کپاس، مکئی اینڈ ادر ویجیٹیبلز. پانی کا بحران: پاکستان کا انحصار دریائے سندھ کے نظام پر ہے. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. بعض علاقوں میں بارش کم ہو رہی ہے. پانی کی قلت بڑھ رہی ہے. زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے. عالمی کوششیں: دنیا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مختلف معاہدے پر عمل کر رہی ہے، جن میں سے UNFCCC، اقوام متحدہ کا فریم ورک کنونشن برائے موسمیاتی تبدیلی، کیوٹو پروٹوکول، پیرس معاہدہ 2015 جس کا مقصد عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو محدود کرنا. پاکستان کے اقدامات. کیا کیا اقدامات ہم وہاں پہ دے سکتے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری شجرکاری مہم. مقامی موسمیاتی تبدیلی پالیسی. قابل تجدید توانائی شمسی کی اور ہوائی توانائی کا فروغ. سیلاب سے بچاؤ کے نظام. گلیشیئرز کی نگرانی. عوامی آگاہی مہمات. سفارشات: زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے، جنگلات کی کٹائی روک جائے،
اور ہوائی توانائی کو فروغ دیا جائے۔ آلودگی کم کرنے کے لیے سخت قوانین نافذ کی جائے، پانی کی ضیاع کو روکا جائے، جدید آبی پاشی نظام اپنایا جائے، ماحول دوست ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، عوام میں موسمیاتی تبدیلی